الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. بزرگان محترم، گزشتہ مجلس کے اندر اسی آیت کریمہ کو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا، جس میں اللہ کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالی سے تو بس اللہ کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں. اللہ کے بندے دو قسم کے ہیں، ایک اللہ کے بندے وہ جو علماء کہلاتے ہیں، ایک وہ جو جہلا کہلاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہوتے ہیں بس وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. انما جب آتا ہے عربی میں تو اس میں حصر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. عربی پڑھنے والے بچے علماء جانتے ہیں انما کا مطلب یہ ہے کہ صرف اتنی ہی بات ہے، یہ کہ یہی بات ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. تو اللہ نے کہا انما، بس یہی لوگ جو علماء ہوتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے، وہی دراصل اللہ سے خوف کھاتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے خوف کھانے والی قوم علماء کی ہوتی ہے. علماء کے سوا غیر علماء اللہ سے خوف نہیں کھاتے. ایک بات تو اس سے سمجھ میں آ گئی، اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ علماء کسے کہتے ہیں. اس لیے کہ بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک وہ آدمی جو عالم کہلاتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، غلطیوں پر غلطیاں کرتا جا رہا ہے. اور وہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہے، کسی مدرسے کی سند اس کے پاس میں نہیں ہے، کوئی ڈگری اس کے پاس میں موجود نہیں ہے، وہ آدمی اللہ سے ڈرتا ہے. مشاہدہ ہے نا کہ نہیں ہے؟ بعض وقت آپ دیکھیں گے کہ ایک عالم ہے، سند یافتہ ہے، بہت بڑے ادارے کا فارغ التحصیل ہے، یا کسی بہت بڑے ادارے کے اندر پڑھاتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے، فقہ پڑھاتا ہے، حفظ پڑھاتا ہے، قرآن کے علوم کی تشریح کرتا ہے، احادیث کی تشریح کرتا ہے، واعظ کہنے کا سلیقہ ہے.
لچھے دار تقریر کرنے کا عادی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ کرتا ہے، یعنی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرے گا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کا تابعدار ہوگا، جن باتوں سے بچنا ہے ان سے بچے گا، جن کو کرنا ہے ان کو کرے گا۔ اطاعت خدابندی نیکیوں کے اندر بھی اور گناہوں سے بچنے کے اندر بھی کرتا رہے گا۔ اسی کا نام تو ہے کہ وہ آدمی اللہ کا تابعدار ہے۔ لیکن یہ پڑھا لکھا ہے، بہت کچھ پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ بعض وقت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں، نمازوں میں غفلت کر دیتے ہیں، اسی طرح بہت ساری اور برائیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بالکل برعکس یہ بھی صورت دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک آدمی بظاہر عالم نہیں کہلاتا، کسی مدرسے کا فارغ التحصیل نہیں ہے، قرآن اور حدیث اس طرح وہ نہیں جانتا ہے جیسے کہ علماء جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عربی بھی نہ جانتا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، وہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گناہ کروں اور اللہ کی نگاہ میں آ جاؤں، گھبرا گھبرا کر چلتا رہتا ہے۔ یہ دونوں وہ چیزیں جو میں نے پیش کی ہیں یہ مشاہداتی چیزیں ہیں، یہ کوئی فکری و نظریاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ عملی اور واقعاتی چیز ہے۔ دنیا میں آپ کو ایسا دکھائی دے گا، مشاہدہ ہوگا، عملاً آپ ایسا دیکھ سکیں گے۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی علماء بھی ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ علماء نہیں ہے اور ڈرتے ہیں۔ تو آخر قرآن کریم کی آیت کا مفہوم کیا ہے؟ یہی بات دراصل آپ آج سنانا ہے اور سمجھنا ہے۔ دیکھو، علم کا جو لفظ ہے ایک وسیع معنی رکھتا ہے۔ علم کے معنی جاننا، یہ بہت وسیع ترین لفظ ہے۔ آپ اگر مثال کے طور پر پنکھے کو جانتے ہیں تو بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ جانتے ہیں، اگر آپ اینٹ کو، پتھر کو، مٹی کو جانتے ہیں تب بھی آپ عالم ہیں، اس سے کہ کچھ تو جانتے ہیں نا۔ ایک آدمی ٹیلرنگ کرتا ہے اور ایک مولانا ہے وہ ٹیلرنگ نہیں کرتے، تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی ٹیلرنگ کا علم ان کو ہے، ٹیلر صاحب کو، وہ ٹیلرنگ کے ماہر ہیں۔ ایک آدمی سائنس جانتا ہے، ٹیکنالوجی جانتا ہے، دنیا کی مختلف قسم کی چیزوں کو جانتا ہے، کہاں جائے گا کہ وہ اس کو جاننے والا ہے؟ اسی طرح ایک وہ ہے جو قرآن جانتا ہے، حدیث جانتا ہے اور بہت کچھ علوم جانتا ہے، یہ بھی جانکار ہے۔ ایک دنیا کا علم جاننے والا، ایک دین کا علم جاننے والا، یہ فرق۔
لیکن جاننے کی حد تک یہ بھی جانکار ہے، وہ بھی جانکار ہے۔ لیکن عرف کے اندر آپ یہ سمجھے کہ آپ کسی ٹیلر کو عالم بولتے؟ نہیں بولتے۔ کیوں نہیں بولتے؟ حالانکہ وہ بھی تو جانتا ہے نا بھائی۔ جب جانتا ہے تو آپ کیوں نہیں بولتے عالم؟ بلکہ اس سے آگے میں کہوں کہ ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، اینٹیں لاتا ہے، پتھرے لاتا ہے، سیمنٹ بناتا ہے، سیمنٹ گھولتا ہے، پھر اس کے بعد اینٹ پر اینٹ رکھ کر دیوار چڑھاتا ہے۔ کیا اس کے پاس علم نہیں ہے؟ ہم سب اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی وہ کام نہیں کرتا جو وہ کرتا ہے۔ اسی لیے ہر آدمی مزدور کا محتاج، بادشاہ بھی اس کا محتاج، امیر کبیر بھی اس کا محتاج، بڑے بڑے علم و فن والے اس کے محتاج۔ بلکہ اس سے آگے ایک اور مثال دے دوں، یہ جھاڑو لگانے والے جو ہوتے ہیں اور نالیوں کی صفائی کا فن جاننے والے ہوتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ وہ بھی تو جانتے ہیں۔ اسی لیے جب کبھی ایسا ہو جائے کہ گھر کے اندر، مدرسے کے اندر، کسی ادارے کے اندر، کسی اسکول کے اندر نالی جام ہو گئی تو آپ اس کے محتاج ہو کر اسے بلاتے ہیں۔ آپ خود نہیں کرتے، اس سے کہ آپ کر بھی نہیں سکتے۔ اس کے لیے وہی ماہر ہے، وہ آئے گا اور کچھ کرے گا اور اس کے بعد صفائی کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے پاس بھی ایک علم ہے۔ تو اب دیکھیے کئی مثالیں ہیں۔ میں نے کہا تھا علم ایک وسیع لفظ ہے، اس کے اندر بے شمار چیزوں کی جانکاری آ جاتی ہے، چھوٹی سے لے کر بڑی تک، بڑی سے لے کر چھوٹی تک، اور عظیم سے لے کر حقیر تک، حقیر سے لے کر عظیم تک، بے شمار قسم کی چیزیں، وہ ساری کے ساری چیزیں علم کے مفہوم کے اندر داخل ہیں۔ اس اعتبار سے بھنگی بھی عالم ہے، اس سے کہ وہ بھی اپنے فن کو جانتا ہے۔ ٹیلر بھی عالم ہے، جوتے سینے والا بھی عالم ہے، اینٹ پتھر ڈھونے والا بھی عالم ہے، کلی وہ بھی عالم ہے۔ اسی طریقے پر مختلف اس قسم کے کام دھام کرنے والے، وہ چاہے کارپینٹر ہو یا چاہے کچھ اور ہو، وہ بھی عالم ہے۔ پھر اس سے آگے آپ جائیں گے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم ہے، فنون ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بیرسٹر ہے، اور کوئی وہ کچھ اور ہے، کوئی کچھ اور ہے۔ یہ سب بھی جانکار ہیں، بہت ساری چیزیں جانتے ہیں۔ پھر آگے آپ چلیں گے تو ایک وہ ہیں جو قرآن جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، تفسیر جانتے ہیں، حدیث کی تشریحات جانتے ہیں، مسائل علمیہ جانتے ہیں، مسائل فقہیہ جانتے ہیں، اور دیگر علوم شرعیہ اور علوم عربیہ پر دسترس رکھتے ہیں، نگاہ رکھتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے جانکار ہیں نا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، وہ سوال آپ سمجھ کر جواب دیجئے، پھر آگے بڑھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ آپ بھنگی کو عالم کیوں نہیں بولتے؟ کہ وہ بھی جانتا ہے۔ آپ ٹیلر کو عالم کیوں نہیں بولتے؟ کارپینٹر کو عالم کیوں نہیں بولتے؟ دیوار بنانے والا، عمارت بنانے والا، اسے آپ عالم کیوں نہیں بولتے؟ اسی طریقے پر بے شمار اور قسم کی چیزیں ہیں، اسے آپ عالم کیوں نہیں بولتے؟ یہ سوال ہے۔ سوال کو ذہن میں رکھ کر آگے بڑھیے۔ پھر ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، بیرسٹر ہے، اور یہ ہے اور وہ،
اسے بھی عام طور پر عالم نہیں بولتے، چاہے آپ ڈاکٹر بول لیجئے، چاہے آپ اسے انجینئر بول لیجئے، چاہے آپ اسے پروفیسر بول لیجئے، لیکچرر بول لیجئے، یا اور کچھ نام کے ساتھ اس کو یاد کر لیجئے، لیکن عالم کا لفظ علی الاطلاق ان کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ سوال ہے، کئی سوالات ہیں۔ بھنگی کو عالم کیوں نہیں بولتے؟ ٹیلر کو عالم کیوں نہیں بولتے؟ مزدوری کرنے والے کو عالم کیوں نہیں بولتے؟ اور کارپینٹر کو عالم کیوں نہیں بولتے؟ گھڑی ساز کو عالم کیوں نہیں بولتے؟ اور پھر جو ہے ڈاکٹر کو عالم کیوں نہیں بولتے؟ اور پروفیسر کو عالم کیوں نہیں بولتے؟ لیکچرر کو عالم کیوں نہیں بولتے؟ ٹیچر کو عالم کیوں نہیں بولتے؟ اتنے سارے سوالات کی فہرست ہے۔ ان سارے سوالات کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، علم کا معنی تو جاننا ہے، اور ان سب چیزوں کو علم کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک علم وہ ہوتا ہے جو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے۔ جب اعلیٰ و عرفہ چیز سامنے ہوتی ہے تو باقی چیزوں کے لیے وہ لفظ عام طور پر استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہوتی ہے اس کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لہذا یہ سارے علم تو ہیں، بھنگی کا علم بھی علم ہے، ٹیلر کا علم بھی علم ہے، کارپینٹر کا علم بھی علم ہے، اور بھی مختلف چیزوں کے جاننے والے کا جو علم ہے وہ علم ہے، لیکن قرآن و حدیث کے مقابلے میں جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو اتنے معمولی اور حقیر ہیں کہ ان کے اوپر علم کا اطلاق اچھا نہیں لگتا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ ہے جواب۔ علم تو وہ بھی ہے، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جانوروں کو بھی علم ہے، انسانوں کو کیا؟ کچھ نہ کچھ تو وہ بھی جانتے ہیں، اپنا اپنا کام جانتے ہیں، اپنا اپنا جو ہے کچھ کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، کہاں جانا، کہاں رہنا، کیسا رہنا، کیا کرنا، وہ بھی جانتے ہیں۔ بعض ایسے جانور ہیں جو اپنا اچھا سا گھر بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیا نام کا جو پرندہ ہے وہ تو ہمارے بھیا سے بھی اچھا گھر بنا لیتا ہے۔ بیا نام کا جو پرندہ ہے وہ ہمارے بھیا سے بھی زیادہ اچھا مکان بنا لیتا ہے، عالیشان گھونسلہ بناتا ہے، اور عالیشان گھونسلے کے اندر جو ہے کمرے بھی ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے مختلف ضروریات کی چیزوں کو وہ رکھتا ہے، اور پھر سب کچھ بنانے کے بعد جگنو کو پکڑ کے لا کر کہیں اٹکا دیتا ہے تاکہ لائٹنگ بھی ہوتی رہے۔ جگنوں میں لائٹنگ ہوتی رہتی ہے نا، قدرتی، وہ قدرتی لائٹنگ کا انتظام یوں کر دیتا ہے اور اس کا مکان جو ہے جگمگاتا رہتا ہے، اور اس کے اوپر بارش ہو جائے اور کچھ ہو جائے تب بھی نہیں ٹوٹتا، ایسا عالیشان بناتا ہے۔ یہ دیکھیے مکھیاں، یعنی شہد کی مکھیاں اپنا گھر کیسا عالیشان بناتی ہیں، اور اس کے اندر کیسے خانے بناتی ہیں، اور پھر ان کے اندر کیسی اللہ نے حص اور کیسا مادہ رکھا ہے کہ وہ جاتی ہیں اور مختلف قسم کے پھلوں اور مختلف قسم کے درختوں سے چوس چوس کر رس کو لاتی ہیں اور لا کر اس کے اندر ڈالتی ہیں، اور پھر اللہ اسے شہد میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مختلف قسم کے مختلف رنگتوں کے شہد تیار ہوتے ہیں، اور ان کا ایک عجیب سسٹم بھی ہے کہ وہاں مکھی باہر جانے کے بعد اندر جانا چاہے تو وہاں پر سسٹم موجود ہوتا ہے کہ مکھی کا ایک جو ہے وہ ان کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب کوئی مکھی رس چوس کر باہر اندر آنا چاہتی ہے وہ اس سے پوچھ تاچھ کرتا ہے، باہر کیوں گئی تھی، کیوں آ رہی ہے۔ جب وہ معلومات ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد
اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا لے کر آئی؟ فلاں جگہ سے فلاں چیز کا، فلاں درخت کا یا فلاں پتوں کا یا فلاں پھول کا میں نے رس لایا ہے۔ تو پھر اس کو دیکھا جاتا ہے، ڈاکٹر بھی ان میں ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر ان کو ٹیسٹ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ واقعی یہ جو رس لائی ہے یہ رس بالکل مناسب ہے، شہد کے لائق ہے، انسانوں کی ضرورت پورا کرنے والا ہے، یا یہ کہ کسی ایسے درخت کا یا ایسے پھول پتوں کا لے کے آئی ہے جو انسانوں کے لیے مضر ہے اور نقصان دہ ہے۔ وہاں ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی غلط قسم کے درخت قسم جو ہے غلط قسم کے پھولوں کا رس اس نے چوس کے لایا ہو، وہیں پر دوسری اور ایک مکھی ہوتی ہے جو اس کو مار دیتی ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں۔ اچھے درخت کا، اچھے پھلوں کا، پھولوں کا لائی ہو، اسے اندر اجازت ہوتی ہے، وہ اندر جانے کے بعد اس کو اگل دیتی ہے، اور پھر اس کا جو ڈھانچہ بنتا ہے کیسا مضبوط بنا کر اس کے اندر وہ جماتی ہے، یہ دیکھیے سب اللہ نے ان کو علم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ یہ بھی علم ہے۔ اس اعتبار سے مکھی بھی عالم اور فاضل ہے، عالم فاضل ہے، لیکن اسے آپ عالم نہیں بولتے، اسے آپ فاضل نہیں بولتے۔ تو بھائی کئی مثالیں ہیں، اب سوچتے آپ جائیں، میں نے تو 2 4 5 6 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اب آپ غور کرتے جائیں تو ماشاءاللہ ایک زبردست آپ کے سامنے لمبا چوڑا ایک قصہ نکل آئے گا کہ علوم کا سمندر ہے، جانوروں میں بھی ہے، درندوں میں بھی ہے، پرندوں میں بھی ہے۔ پرندے وہ جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے، وہ اڑ اڑ کے جاتے ہیں، کیسا اڑتے ہیں کوئی انسان نہیں اڑ سکتا۔ ذرا ان کے اڑنے کو دیکھ لیجیے، اللہ نے کیسی طاقت اور کیسی قدرت اور کیسی صلاحیت ان کو عطا فرمائی ہے۔ بعض پرندے ایسے ہیں جو صرف اڑ اڑ کر ایک ملک سے دوسرے ملک اور دوسرے ملک سے تیسرے ملک کو چلے جاتے ہیں، اور گرمی اور سردی اور مختلف قسم کے مواسم آتے ہیں تو ان پرندوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک علاقے سے اپنا جو ہے مسکن بدلتی ہے اور دوسرے علاقے میں جا کر اپنا مسکن بناتی ہے۔ آسٹریلیا سے آئی یہاں انڈیا کے اندر، یہاں سے چلا ایک پرندہ اور پہنچ گیا آسٹریلیا کے اندر، امریکہ کے اندر، اور یہ دن رات چلتا رہتا ہے، انسانوں کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک واعظ کے اندر یہ بیان کیا کہ ایک علاقے کے اندر بہت بندر تھے۔ ہمارے مسیح العلوم میں بھی بہت بندر ہیں، کبھی آئیے، اگر کسی نے بندر کو نہ دیکھا ہو تو ہم اسے بندر دکھائیں گے۔ بندر جانتے ہیں آپ، ڈارون کے نظریے کے مطابق انسان کی اصل، ڈارون کہتا تھا کہ انسان پہلے بندر ہی تھا، بندر سے ترقی کر کر کے انسان بن گیا، پہلے انسان بندر ہی تھا۔ اور وہ کیسا کیوں نظریہ قائم کیا، وہ ایک مستقل داستان ہے۔ اس نے اسے ایک سائنسی نظریہ بنایا، اور سائنسی نظریہ بنا کر ایسے انداز سے اور ایسے دلائل کے ساتھ اس کو پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ دنیا کے بڑے بڑے عقل مند بے وقوف بن گئے۔ دنیا کے بڑے بڑے عقل مند سائنٹسٹ اور یہ اور وہ ٹیکنالوجی کے اور سائنس کے علوم، یہ سب کے سب جو پڑھنے پڑھانے والے اور کالج والے، یونیورسٹیوں والے، ان سب لوگوں کو اس نے بے وقوف بنایا، اور ایک طویل زمانے تک بلکہ کئی صدیوں تک اس کا نظریہ لوگوں کے سروں کے اوپر، دماغوں کے اوپر حاوی رہا، اور وہ سب مانتے رہے کہ ہاں ہم سب کے سب بندر کی اولاد ہیں۔ کیا مانتے تھے؟ ہم سب کے سب بندر کی اولاد ہے۔ حضرت تھانوی حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے
کہ بھائی ڈارون کے نظریے کی خامخواہ تردید نہ کرو. وہ بیچارہ اپنا نسب نامہ بیان کر رہا ہے تو آپ کو خامخواہ اس کے نظریے کی تردید کی کیا ضرورت؟ آپ مان لیجئے کہ ہاں جناب علی ہم مانتے ہیں آپ بندر کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، قبول ہے ہمیں. وہ تو اپنا نسب نامہ بیان کر رہا ہے. رہا ہمارا نسب نامہ تو آدم سے، اسی لیے ہمارا نام آدمی. بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ آدمی کیوں بولتے ہیں. آدمی بولتے ہیں نا. اب کون ہے آدمی؟ آدمی کے معنی کیا ہے؟ یہ آدمی آدم کی طرف نسبت ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا بنگلوری، بنگلور والا، دہلوی، دہلی والا. عرب میں خاندان تھے بہت سے، قریش، اس کی طرف نسبت کر قریشی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کون سے قبیلے کے ہیں؟ قریش. آپ کو کہا جاتا ہے قریشی، تو قریشی کے معنی قریش قبیلے والا، بنگلوری کے معنی بنگلور والا، دہلوی کے معنی دہلی والا، آدمی کے معنی آدم کی نسل والا. تو ہم سب تو آدمی ہیں. لیکن وہ کہتا تھا کہ نہیں، انسان جو ہے بندر سے ترقی کر کے اس کی دم پہلے جھڑ گئی اور پھر اس کے بعد وہ ترقی ہوتے 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 حضرت آدم، حضرت انسان بن گیا. تو خیر میں کیا بولنا چاہ رہا تھا پتہ نہیں. ہاں یہ واقعہ بیان کر رہا تھا. تو میں کہہ رہا تھا بندر، ایک علاقے میں بندر بہت تھے، لوگوں کو بہت پریشان کرتے تھے. تو وہاں کے لوگوں نے یہ سوچا کہ بندر بہت پریشان کرتے ہیں تو ان سب کو تباہ کر دینا چاہیے، ان سب کو زہر دے کر مار دینا چاہیے. تو ایک گاؤں تھا، وہ علاقہ تھا، اس علاقے کے سارے بڑے بڑے لوگوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا اور مشورے میں یہ طے کیا کہ ہم ایسا کریں گے کہ کچھ روٹیاں بنائیں گے. ہر گھر والا 10-15 روٹیاں بنائے اور اس کے اندر زہر گھول دے، زہر ملا کر روٹیاں بنائے. بندروں کے آنے سے پہلے ہی پکا کر تمام جگہوں پر پھیلا کے چھوڑ دے، راستے میں اور شہر راستے میں، یا اسی طریقے پر مکانوں کے اوپر، ادھر ادھر جہاں جہاں بھی ممکن ہے وہاں پر یہ زہر والی روٹیوں کو پھیلا کے چھوڑ دیا جائے. اب بندر کھانے کے لیے آئیں گے، جب کھانے کے لیے آئیں گے، کھائیں گے اور مر جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ان کی مصیبت ٹل جائے گی. یہ سوچ کر ایک دن مقرر کیا، پورے گاؤں والوں نے 10-10 15-15 روٹیاں اپنے گھر میں تیار کرائی، زہر دے کر ڈال کر اس کے اندر، اور پھر اس کے بعد ہر ایک نے اپنے گھر کے سامنے، کچھ چھت کے اوپر، کچھ ادھر کچھ ادھر، کچھ درختوں کے بعد، جہاں جہاں موقع ملا پھیلا کے چھوڑ دیا. اور جب بندروں کے آنے کا وقت ہوا، وہ بندر آئے، آ کر دیکھا کہ ہماری آج دعوت ہے، دعوت شیراز. تو ٹھٹک گئے، لیکن کیوں دعوت کر رہے ہیں؟ یہ تو ہم کو مار کے بھگانے والے ہیں، آج ہماری دعوت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیے فہم ان کے اندر کیا ہے، اتنی فہم ہے، اتنا شعور ہے، وہ سمجھ رہے کہ نہیں ہے کچھ دال میں کالا، نہیں تو کیوں دعوت کرتے ہیں؟ کیوں روٹیاں ہمارے لیے یہاں سے وہاں تک روزانہ تو چھپا کے رکھتے ہیں؟ ہم کھانے کے لیے آئے تو مار کے بھگاتے ہیں، ڈنڈوں سے مار کے ہم کو بھگاتے ہیں. آج ان کو ہمارے اوپر اتنا رحم اور کرم کیوں آ گیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہے. آ کے دیکھ کے ٹھٹک گئے. بہت بڑی فوج آتی تھی. ایک بندر جو ہے سب کو روک دیا اور کہا کہ پہلے میں جاتا ہوں. ایک بندر آگے گیا، جا کر ایک روٹی اٹھا کر توڑ کر سونگھا، سونگنے کے بعد وہیں پر ڈال دیا، پھر واپس چلا آیا. یہ سارے لوگ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے.
گاؤں والے تماشا دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی یہ کھائیں گے تو ان کی لاشیں اٹھانے کا انتظام کریں گے، لیکن وہاں وہ نہیں ہوا. سارے بندر جو آئے تھے، ایک بندر نے روٹی توڑ کر اس کو سونگا اور پھر اس کے بعد میں جا کر کچھ کہا اور سب نے سمجھ لیا کہ کیا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے بعد سارے بندر واپس چلے گئے. اب یہ لوگ سوچنے لگے کہ بھائی شاید ہماری ترکیب ناکام ہو گئی، یہ بندر تو کھانے کے نہیں، ٹھیک ہے بیٹھ کے باتیں کرتے رہے ادھر ادھر کی، ہم کرتے رہے. 10-15 منٹ نہیں گزرے تھے، جو بندر گئے تھے وہ پوری پلٹن پھر واپس آئی اور ساروں کے ساتھ ایک پتا تھا، ایک قسم کا کوئی پتا تھا. ہر بندر کے پاس وہ پتا، کہیں گئے تھے کسی جنگل میں گئے اور وہاں سے پتا توڑ کے لے آئے اور آ کر بیٹھ کر روٹیاں کھانے لگے. روٹیوں کے ساتھ وہ پتا ملا کے کھانے لگے. وہ پتا دراصل زہر کا تریاق تھا، زہر کے اثر کو ختم کرنے والا تھا. روٹیوں کی روٹیاں کھائی زبردست طریقے پر اور پھر اس کے ساتھ اس کا علاج بھی کر لیا اور سب کے سب دندناتے چلے گئے اور گاؤں کے پورے عقل مند لوگ بے وقوف بن کے دیکھتے رہے. بھائیو بزرگوں، یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے؟ علم میں پیش کر رہا ہوں. لفظ علم ہے نا، یہ بہت وسیع لفظ ہے. کیا آپ ان بندروں کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے؟ ڈاکٹر کیا وہی ہے جو ہاسپٹل میں کلینک میں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ دیکھیے بندروں کی ڈاکٹری اور فنکاری. اسی طریقے پر اور جانوروں کے اندر بھی اللہ نے عجیب عجیب خصوصیات اور عجیب عجیب کمالات رکھے ہوئے ہیں، جس کی 2-4 مثالیں میں نے دے دی. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود یہ حقیقت ہے اور بالکل حق بھی ہے، حقیقت بھی ہے اور حق بھی ہے کہ ان سب چیزوں کا نام علم نہیں ہے. آپ عالم کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جو قرآن جانتا ہے، جو حدیث پاک جانتا ہے، جو اللہ کے نبی کو جانتا ہے، جو اللہ کو جانتا ہے، جو اللہ کی صفات کو جانتا ہے، جو اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوتا ہے، جو قرآن و حدیث کے علوم کے اوپر گہری نظر رکھنے والا ہوتا ہے. ایسے کو آپ عالم کہتے ہیں اور باقی ان سب کو آپ عالم نہیں کہتے. اور پہلے کی بات یاد آئی مجھے کہ بنگلور سے کچھ لوگ دارالعلوم دیوبند دیکھنے کے لیے گئے تھے. وہ مجھے بھی جاننے والے تھے، میرے پاس آنے والے جانے والے. تو ان کو شوق ہوا دارالعلوم دیوبند دیکھنا. چنانچہ یہاں سے گئے، مختلف جگہ گئے، دارالعلوم دیوبند بھی گئے. وہاں دارالعلوم دیوبند میں جانے کے بعد بعض بڑے بڑے جو اکابرین اور اساتذہ تھے ان سے انہوں نے ملاقات کی، دعاؤں کی درخواست کی. اسی میں انہوں نے ایک وہاں کے بہت بڑے عالم سے ملاقات کی جو نائب محتمم ہے، حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی. ان سے بھی ملاقات. تو حضرت سے ملاقات جب ہوئی تو باتیں ہوتی رہی. تو ان باتوں میں حضرت نے یہ فرمایا، علم اسی کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث میں پڑھایا جاتا ہے. باقی یہ پروفیسر، یہ لیکچرر، یہ اور وہ، یہ سب کے سب جو ہیں اس کا یہ علم نہیں کرتے. اس کو انہوں نے بات بات میں کچھ کہتے ہوئے یہ جملے استعمال فرمائے. یہ جو کہتے ہیں نا، یہ سارے اس میں کوئی ڈاکٹر صاحب بھی تھے، کوئی انجینئر صاحب بھی تھے اور کچھ پروفیسر صاحب بھی تھے، کوئی ایڈوکیٹ صاحب بھی تھے. ایسی ٹیم تھی یہ جو جانے والی. تو حضرت نے بات میں کچھ کہتے کہتے یہ باتیں بھی فرمائی کہ بھئی علم جس کو کہتے ہیں وہ تو وہ ہے جو قرآن و حدیث کے اندر ہے، باقی جتنا بھی ہے اس کا نام علم نہیں ہے. خیر وہ لوگ ان سے کچھ بولے نہیں، نہ کچھ پوچھے. وہ واپس یہاں آ گئے اور چونکہ میرے سے ان کا تعلق تھا، آنا جانا تھا، تو میرے پاس بھی آئے. آنے کے بعد انہوں نے ایک قصہ سنایا اور سنا کر کہا کہ یہ بات مولانا کی ہماری سمجھ میں ہی نہیں آئی.
مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب علم نہیں، کیا ڈاکٹر یہ علم نہیں ہے کیا؟ یہ لیکچرر بننا ہے کیا علم نہیں ہے کیا؟ یہ پروفیسر بننا یہ علم نہیں ہے کیا؟ یہ جو ہے مختلف علوم فنون یہ علم نہیں ہے کیا؟ یہ مولانا جو بات کہی ہے ہمارے تو ہضم نہیں ہوئی ہے بات. تو میں نے ان لوگوں سے اس وقت میں یہی بات کہی جو اس وقت آپ لوگوں کے سامنے میں نے عرض کی. میں نے کہا دیکھو بھئی علم کا لفظ تو بہت وسیع ہے، لیکن آپ بھی بعض چیزوں کو علم بولنے میں شرماتے ہیں. میں نے یہی مثال دی کہ آپ کو مکان بنانے کی ضرورت پڑ گئی تو آپ نے ایک آدمی کو مزدوری کے لیے بلایا، اینٹ پتھر رکھ کر اس نے عمارت بنا دی. آپ تو نہیں بنا سکتے، وہ بناتا ہے. یہ علم ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگے ہے. لیکن آپ کیا اسے عالم کہتے ہیں؟ پھر میں نے ایسے ہی یہ سب مثالیں جو ابھی آپ کو دی، اس قسم سے 2-4 مثالیں ان کو میں نے دی. میں نے بھنگن کی مثال بھی دی ان کو. یہ بھنگی جو جانتا ہے وہ تو آپ نہیں جانتے. وہ بغیر پڑھے، بغیر لکھے، بغیر کالج، بغیر یونیورسٹی کے تیار ہو کے آیا ہوا ہے، اور آپ لوگ یونیورسٹیوں میں اور بڑے بڑے اداروں میں دانشگاہوں میں جانے کے باوجود وہ کام نہیں کر سکتے جو بھنگی کر سکتا ہے. اس کے پاس بھی ایک علم موجود. ٹیلرنگ بھی ایک علم ہے، کارپینٹری بھی ایک علم ہے، یہ سب کا سب بھی ایک علم ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کے نام علم رکھتے ہیں؟ آپ کسی کارپینٹر کو جو ہے پروفیسر کی طرح عالم یا ڈاکٹر کی طرح مانتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں ایسا تو نہیں مانتے. میں نے کہا جیسے آپ اپنے علم کے مقابلے میں بھنگی کے علم کو علم نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ علم ہے، اور ٹیلرنگ کے علم کو علم نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بھی علم ہے، کارپینٹری کے علم کو علم نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بھی علم موجود ہے. بالکل اسی طریقے پر سمجھو کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں جو اور علوم ہیں وہ اپنی جگہ علم ہونے کے باوجود بھی اطلاق ان کے اوپر علم کا نہیں ہوا. ماشاءاللہ سب سمجھدار تھے، سمجھ گئے. کہنے لگے ہاں اب سمجھ میں آیا. واقعی ایک حقیر اور معمولی چیز کو ایک اعلیٰ کے مقابلے میں جب رکھا جائے گا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی. واقعی قرآن و حدیث کے علوم کے مقابلے میں دنیا کی تعلیم کو، دنیا کے علوم کو، دنیا کے فنون کو، چاہے وہ کتنا بھی زیادہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہو، ضرورت کا علم ہو، لیکن اس کے اوپر علم کا اطلاق نہیں ہوتا. علم کا اطلاق ہوتا ہے تو کس پر ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کے علوم پر ہوتا ہے. اتنی بات تو میں نے اس وقت ان کو سمجھا دی، لیکن یہاں مجھے اس سے بھی اگلی ایک بات سمجھانا ہے. جیسے آپ نے دیکھ لیا ان مثالوں کے ذریعے ایک معمولی علم کو علم ہونے کے باوجود اعلیٰ علم کے مقابلے میں علم شمار نہیں کیا جاتا. بھنگی کے علم کو ڈاکٹر کے علم کے سامنے علم نہیں شمار کیا جاتا، اس کا وہ درجہ وہ مقام نہیں لیا جاتا. پروفیسر و لیکچرر کا جو علم ہے اس کے مقابلے میں ٹیلر کے علم کو علم نہیں کہا جاتا، کارپینٹر کے علم کو علم نہیں کہا جاتا، اور ان کے ساتھ وہ رویہ اور برتاؤ اور ان کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں سمجھا جاتا، اس لیے کہ وہ حقیر ہے ان علوم کے مقابلے میں. تو اسی طریقے پر قرآن و حدیث کا علم اعلیٰ و عرفہ ہونے کی وجہ سے اس کے مقابلے میں یہ دیگر علوم کہلانے کے مستحق نہیں ہوا کرتے. اب اگلا نقطہ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، ایک ہے احکام الہی کا علم جاننے والا، ایک وہ ہے جو خود اللہ کو اور اللہ کی صفات کو جاننے والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کیا ہے؟ احکام الہی جاننے والا، اور قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، فقہ کی شکل میں، اور مختلف کتابوں کو پڑھ کر جو مدارس کے اندر پڑھایا جاتا وہ یہی قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے اور اس کی تشریحات کی جاتی ہے، تفسیر کا علم پڑھایا جاتا ہے، احکام کا علم دیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا علم ہے
دنیا کے علوم کے مقابلے میں واقعی یہی علم کہلانے کے لائق ہے، لیکن میں اس سے اگلی بات یہ کہہ رہا ہوں، ایک وہ ہے جو احکام الہی کو جاننے والا عالم، فرائض الہی کو جاننے والا عالم، اور اللہ کے کلمات کی تشریح کا جاننے والا عالم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت اور آپ کے احوال اور آپ کے اتباع کو جاننے والا عالم، ایک وہ ہے جو خود خدا کو جاننے والا عالم، اس کو کہتے ہیں عارف باللہ۔ تو ایک ہے احکام الہی کو جاننے والا اور ایک ہے خود اللہ کو جاننے والا۔ جب ان دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے نا، یہاں بھی وہی بات ہے، اوپر والے علم کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں۔ جیسے میں نے نیچے سے مثالیں دی آپ کو تاکہ کہیں کنفیوژن نہ ہو جائے، اور اس لیے وضاحت در وضاحت، وضاحت در وضاحت کر دی تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہے۔ تو چھوٹے علم کے مقابلے میں اس سے بڑا علم نہیں، اوپر والے علم کے مقابلے میں نیچے والا علم کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا، اس سے بڑے علم کے مقابلے میں یہ علم کہلانے کے لائق نہیں ہوتا، اس سے اوپر والے علم کے مقابلے میں اس سے نیچے والے کا علم کہلانے کے لائق نہیں ہوتا۔ اسی طریقے پر بھائیوں، اللہ کو جاننا یہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کے مقابلے میں یہ چیزیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ جب آپ نے اتنا سمجھ لیا تو اب آئیے قرآن کی طرف۔ اللہ کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں سے وہی لوگ ہیں جو عالم کہلاتے ہیں۔ میں نے تو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ بندر بھی عالم، بھنگی بھی عالم، یہ بھی عالم، ٹیلر بھی عالم، فلاں بھی عالم، بیرسٹر بھی عالم، ایڈوکیٹ بھی عالم، سائنٹسٹ بھی عالم، ٹیکنالوجی کے علم والا بھی عالم، پھر اس کے بعد اور علوم فنون۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ان سب کے اوپر علم کا اطلاق اس علم کے مقابلے میں جب آتا ہے تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے پر یہاں اللہ کہنا چاہتے ہیں جو مجھے جاننے والا ہے وہی میرے سے ڈرتا ہے، باقی قرآن پڑھ لے، ہو سکتا ہے کہ نہ جانتا ہو مجھ کو اور میرے سے نہ ڈرے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہے اللہ کو جاننے والا، احکام خدا پڑھ کر اللہ تک پہنچ گیا، قرآن پڑھ کر اللہ تک پہنچ گیا، اللہ کی صفات کو جاننے لگا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے لگا، اللہ کی صفات کو جان کر ان صفات کے آثار کو اپنے اندر پیدا کرنے والا بن گیا۔ تو جو آدمی خدا کو جانے، خدا کی صفات کو جانے اور خدا کی صفات سے اثر قبول کر کر اس کے آثار اپنے اوپر طاری کر لے، وہ یہاں علماء مراد ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں، یعنی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کو جاننے والا ہوگا وہی اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کو نہیں جانے گا اگرچہ وہ قرآن پڑھتا ہو، اگرچہ اس کے سامنے سند موجود ہو، اس کے ہاتھ میں ڈگری موجود ہو، مدرسے کی کائنات میں رہ کر 10 سال گزار دیے ہو، وہاں کی چٹائیوں کو اس نے گھس دیا ہو، لیکن بھائیوں جب تک اللہ کی معرفت اور اللہ کی صفات کی معرفت سے وہ اپنے قلوب کو آراستہ پیراستہ نہیں کر لیتے، وہ اللہ کو ڈرنے والے میں شامل نہیں ہو سکتے۔ قرآن کی اصطلاح میں اسی کو عالم کہا جاتا ہے۔ کئی اصطلاحیں تو میں نے بتا دی نا، ان کو ذہن میں رکھ لیجئے، اشکال ختم ہو جائے گا۔
اگر وہ چیزیں نہیں رہیں گی تو اشکالات در اشکالات پڑھتے رہیں گے، ایسا کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں. لیکن میں نے جس انداز سے آپ کے سامنے نیچے سے اوپر تک آپ کو پہنچایا ہے، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو سارے اشکالات ختم اور حقیقت واضح اور منکشف کہ اللہ کو جاننے والے بندے ہی دراصل اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. یہ ہے علماء کی تفسیر. شریعت کی اصطلاح ایک اپنی اصطلاح ہے، نحویوں کی اصطلاح ہوتی ہے، صرفیوں کی اصطلاح ہوتی ہے، منطقیوں کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے، ڈاکٹروں کے اپنے خاص خاص الفاظ اور ان کی خاص خاص اصطلاحات ہوتی ہے. اسی لیے ڈاکٹری کی کتاب آپ پڑھیں گے تو بہت سے بہترین انگلش پڑھنے والے لوگ بھی اس کو سمجھ نہیں سکتے. اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے اندر خاص خاص الفاظ ہوتے ہیں، اس کا خاص معنی اور اس کا خاص ایک مفہوم ہوا کرتا ہے جو ڈاکٹر ہی سمجھ سکتے. بیماریوں کے لیے خاص الفاظ، ہماری اور آپ کی زبان میں ایک بیماری کا نام، لیکن ڈاکٹروں کے پاس اس کا الگ نام ہوتا ہے. دوائیوں کے بھی الگ الگ نام ہوتے، ایک عام نام بھی ہوتے ہیں ان کے، لیکن ڈاکٹروں کی الگ زبان. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ میڈیکل ڈکشنری الگ ملتی ہے. عام ڈکشنری آپ اٹھائیں گے تو وہ الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے، اس لیے آپ کو میڈیکل ڈکشنری دیکھنا ہوگا. یہ میڈیکل ڈکشنری میڈیکل الفاظ کی تحقیق، جس طرح فقہی اعتبار سے بھی ڈکشنریاں لکھی گئی ہیں. القاموس الفقہی، قاموس الفقہ، اس کے اندر فقہ میں جو حضرات فقہائے کرام خاص خاص اصطلاحات استعمال کرتے ہیں ان کے معانی اور مفہوم کو واضح کیا گیا. محدثین کی اپنی اصطلاحات موجود ہیں، وہ جب بولتے ہیں لفظ تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے، مرسل کا کیا معنی، معضل کا کیا معنی، مضطرب کا کیا معنی، صحیح کا کیا معنی، ضعیف کا کیا معنی. اور جو بیچارہ ان سے واقف نہیں ہوتا نا اس سے لطیفے سرزد ہوتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی حدیث ضعیف ہے، اس سے اس پر عمل نہیں کرنا ہے. تو انہوں نے جواب دیا تمہارا باپ بھی تو ضعیف ہے نا، کمزور. حدیث کمزور ہوئی تو کیا ہے، تمہارا باپ بھی تو کمزور ہے. یہ بے وقوفی ہے. 22 الگ الگ اصطلاحات اپنی ہوتی ہے، فقہی اصطلاحات، نحوی اصطلاحات، صرفی اصطلاحات، بلاغی اصطلاحات اور اسی طرح منطقی اصطلاحات، فلسفی اصطلاحات. ہر ایک کی ہر فن میں آپ چلے جائیں ان کی الگ الگ زبان ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اصطلاح. اسی طرح قرآنی اور شرعی اصطلاح بھی موجود ہیں. قرآن میں عالم کسے کہا جاتا ہے، جاہل کسے کہا جاتا ہے. جاہل قرآن کی اصطلاح میں وہ ہے جو اللہ کو نہ جانتا ہو، اگرچہ وہ گریجویٹ ہو، عالم ہو، یہ ہو اور وہ ہو، ساری ڈگریاں اس کے پاس میں موجود ہو، لیکن قرآن کہتا ہے کلہم جہلا، یہ سب کا سب جاہل ہے. عالم کون؟ اس کی تشریح میں نے کی. عالم ایک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے احکام کو جاننے والا. دوسرے عالم اس کو کہتے ہیں جو خود اللہ کو جاننے والا، اور یہاں وہی مراد ہے جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، اللہ کی صفات کو جان کر اس کے اثرات کو قبول کرتے ہیں. اب میں تھوڑی اس کی تشریح کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. میں نے کہا علماء یہاں اللہ نے ان کو کہا جو اللہ کی پہچان رکھنے والے، اللہ کی صفات کو جاننے والے اور اللہ کی صفات کا اثر قبول کرنے والے. یہ 3 لفظ میں نے بولے تو یوں ہی نہیں بولے. ایک ہے اللہ کو جاننا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو جاننا، اللہ کی توحید کو جاننا، اور دوسرے اس کی صفات کو جاننا. اللہ کیسا ہے، اس کے اندر کیا کیا صفات، اللہ کا علم کیسا، اللہ کی قدرت کیسی،
اس کی جلالت و عظمت کیسی، وہ کتنی بڑی طاقت والا، وہ کتنے بڑے علم والا، وہ کیا کیا کر سکتا ہے. یہ ساری باتیں اللہ کی صفات میں آتی ہیں. اور اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں میں ایک نام ہے اللہ کا، جس کو کہتے ہیں وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کو علم کہا جاتا ہے، وہ ہے اللہ. جیسے ہمارا اور آپ کا ایک نام رکھ دیا گیا ہے نا، زید، عمر، بکر، خالد، فلاں فلاں، کسی کا نام زینب، خدیجہ، یہ کیا ہے؟ یہ ذاتی نام. اور ایک ہوتا ہے صفاتی نام. جب انسان میں کچھ صفات آ جاتی ہے اور وہ صفات غالب ہو جاتی ہے تو تب ان صفات سے بھی بندے کو یاد کیا جاتا ہے. جیسے ایک بہت بڑا عالم بن گیا تو اسے کہتے ہیں ماشاءاللہ زید عالم، زید العالم، زید عالم ہے، یا زید جو بڑا عالم ہے. وہ اگر شاعر بھی بن گیا تو کہتے شاعر، اگر بڑا خوبصورت ہے تو کہیں گے حسین جمیل، اور اس کے ساتھ وہ ڈاکٹر بن گیا تو کہیں گے ڈاکٹر. تو جو جو صفات اس کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں اس زید کے ساتھ وہ صفات لگتے چلے جاتے ہیں. بھائی زید عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، شاعر بھی ہے، کاتب بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی بن گیا ہے، انجینئر بھی بن گیا ہے، وہ کام بھی کرتا ہے، یہ کام بھی کرتا ہے، بڑے اخلاق والا ہے، بڑے کردار والا ہے. یہ صفاتی نام. ہر بندے کے بھی کچھ صفاتی نام ہو جاتے ہیں. تو کیوں نہ اللہ کے صفاتی نام ہو؟ اللہ تو بے شمار، لا تعداد، لا تعد ولا تحصى صفات کا مالک ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ کا ذاتی نام تو ایک ہے، وہ اللہ. اس کے صفاتی نام بے شمار ہیں. ان بے شمار ناموں میں سے 99 نام آپ نے پڑھے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے. اللہ کے 100 نام ہیں، ان میں ایک اللہ کا ذاتی نام ہے. 99 جو اور نام ہے جس میں رزاق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، جلیل ہے، قدیر ہے، ذوالجلال والاکرام ہے. یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے صفاتی نام. اس سے صفات معلوم ہوتی ہیں. اللہ رحم کرنے والا، اللہ طاقت والا، اللہ جلالت والا، اللہ عظمت والا، اللہ رزق دینے والا، اللہ زندگی عطا کرنے والا، اللہ موت دینے والا، اللہ پیدا کرنے والا، اللہ ماننے والا. یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں. ان 99 ناموں پر آپ غور کریں گے تو اللہ کی یہ 99 صفات آپ کو معلوم ہو جائے گی. لیکن یاد رکھو اللہ کے صرف اتنے ہی نام نہیں ہیں. یہ جو بالکل واضح نام ہیں اور واضح صفات ہیں ان کے اعتبار سے یہ اللہ کے اوصافی نام بتائے گئے، ورنہ تو اللہ کے بے شمار نام ہیں. بعض حدیث کے اندر اور نام بھی اللہ کے نبی نے بتائے. بعض پرانی کتابوں میں بھی اللہ کے نام آئے ہیں. بعض اور طرح بھی علماء نے جو ہے ناموں کو اللہ کے پیش کیا ہے. تو اللہ کے بے شمار نام ہیں. ان میں سے یہ نام، ان پر غور کرتے چلے جاؤ تو اللہ کی معرفت پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفات پر بندے غور کرے. روزانہ ایک ایک نام کو لیجئے اور اس کو پڑھا کیجئے. مثلا الرحمن اللہ کا ایک نام، اس کو پڑھیں 100 بار پڑھیں، 200 بار پڑھیں، کوئی 1000 بار پڑھے اور اس پر غور کریں. رحمان، اور رحمان پر غور کیسا کرنا ہے؟ اس طرح کرنا ہے کہ وہ رحمان ہے، بڑا رحم کرنے والا، اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں. اللہ کا ایک نام رحمان ہے، ایک نام رحیم بھی ہے. رحمان اور رحیم میں فرق ہے. رحمان اسے کہتے ہیں جس کی رحمت ہر ایک پر عام ہو، اور رحیم کہتے ہیں اس کو
جو کچھ بندوں پر کچھ مخلوقات پر اپنی خصوصی رحمت کرتا ہو. دیکھیے اس میں بھی فرق. رحمان عمومی رحمت کرنے والا، کافروں پر اس کی رحمت، مومنوں پر اس کی رحمت، باغیوں پر اس کی رحمت، آسمانوں پر اس کی رحمت، زمین پر اس کی رحمت، جانوروں پر اس کی رحمت، ہر چیز پر اس کی رحمت. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے چلے جائیں، اللہ کی رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت کے پہلو اور اس کے مختلف انداز آپ کو دکھائی دیتے چلے جائیں. اسی رحمت عامہ کی وجہ سے اللہ کافروں کو کھانا دے رہا. اگر اللہ کی رحمت عام نہ ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. کیوں؟ اس سے کہ اللہ تو رحیم ہی نہیں رحمان ہے، وہ سب کو دیتا ہے، کافروں کو، مشرکوں کو، بدبختوں کو، ارے ابو جہل جیسے لوگوں کو. اسرائیل کو دیکھو کیا کیا دے رہا ہے. یہ کیوں دے رہا ہے؟ وہ بڑا رحمان ہے، رحمت والا ہے، دے رہا ہے. ہاں جب پکڑنے پہ آئے گا تو پکڑنے پہ آئے گا تو وہ بھی ہے، وہ بھی اللہ کی دوسری صفت. اللہ نے قرآن میں کہا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. آج جو ہو رہا ہے وہاں اس کا پورا جواب اس کے اندر موجود ہے. بہت سے بیچارے پریشان ہیں، ارے بھائی جو ہے غزہ والوں پر رحمت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ان کو اللہ نے اتنا دیا ہے، ایسا دیا ہے، ویسا دیا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، وہ یوں مارتا چلا جا رہا ہے، یہ بیچارے ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ابھی جلدی نہ کیجئے. مشہور ہے مقولہ، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. اللہ نے اسی فلسفے کو اس کے اندر بیان کر دیا ہے، اور شاید وہ مقولہ بنانے والوں نے اسی کا خلاصہ بیان کر دیا ہو. پہلے زمانے کے جو بزرگان گزرے ہیں انہوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے بھلا دیا، انہوں نے غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیا. کیا چھوڑ دیا؟ مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جو انبیاء کے ذریعے ان کو سکھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، تعلیم دی گئی تھی، نصیحتیں کی گئی تھی. ما ذکروا بہ، پیغمبروں کے ذریعے سے، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور اس سے پہلے کے پیغمبروں کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو سکھانا تھا، جو بتانا تھا، جو تعلیم دینا تھا، جو نصیحتیں کرنا تھا، جو عبرتیں دینا تھا، وہ سب کچھ دیا. لیکن انہوں نے فلما نسوا ما ذکروا بہ، بھلا دیا ان چیزوں کو، چھوڑ دیا ان نصیحتوں کو، ختم کر دیا ان تعلیمات کو. تو کیا ہوا؟ شاید آپ اس انتظار میں ہوں گے کہ اللہ کہیں گے ہم نے ان کو ملیا میٹ کر دیا. نہیں، خوب ذرا غور سے سن لو، کان کھول کر سن لو. اللہ کہہ رہے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. ان کی اس غلط حرکت پر، ان کی اس غفلت پر، ان کے اس اعراض پر، ان کے اس گناہ کبیرہ پر، بلکہ ان کے اس کفر پر، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. لو بھائی کھاؤ. ابھی بندروں کا قصہ آپ کو سنایا گیا تھا نا، دعوت شیراز کا. وہی دعوت شیراز وہاں بھی ہے. لو کھاؤ.
روٹیاں دے دی گئی ہیں کھانے کے لیے. لوگ نہیں سمجھ رہے اللہ نے ان کو، ان بندروں کو بھی روٹیاں دے دی ہیں، کھاؤ. تو کہتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دہانے کھول دیے. مال ہے، دولت ہے، آسائش ہے، اسباب ہیں، ہتھیار ہیں، طاقتیں ہیں، ظاہری طور پر سب. دیکھ لو اللہ کے الفاظ کیا ہے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء. کل شیء میں کیا آ گیا؟ ہر چیز. ہر چیز میں ایک دو نہیں، جو بھی ہو سکتا ہے سب آ گیا. اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے اعراض کیا، جب انہوں نے غفلت کی، جب انہوں نے ہم سے منہ موڑا، جب انہوں نے ہماری تعلیمات کو بگاڑا، جب انہوں نے ہماری تعلیمات کو چھوڑا، تو ہم نے فوراً ان کی پکڑ نہیں کی، بلکہ ان کے اوپر ہر چیز کے دہانے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے. خوب کھاؤ، مزے اڑاؤ. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب یہ اترانے لگے. کیا کرنے لگے؟ فرحوا، خوش ہو گئے، اترانے لگے، غرور میں آ گئے، تکبر میں آ گئے. کیا طاقت ہے ہماری، ہم کسی کو بھی اجاڑ سکتے ہیں، ہم کسی کو بھی کچھ کر سکتے ہیں، ہم ایسا اور ایسا کر سکتے ہیں، ہمارا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ چھوٹے موٹے پتھر بھی، اینٹیں لے کر ہمارا کیا مقابلہ کرے؟ ہماری ایک ایک چیز سے ہم ان کو تباہ کر سکتے ہیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب یہ ہوگا اللہ کہتے ہیں اخذناہم بغتہ، اچانک ہم ان کی پکڑ کرتے ہیں. تب تک تو یہ ہونا ہی ہے نا. اللہ جب کہہ رہے ہیں تو نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، یہ تو ہوگا. اللہ نے فرعون کو کتنی سال حکومت دی، کتنی سال دنیا کے اندر ایسو آسائش کے لیے چھوڑا؟ 400 برس. فرعون کو 400 برس. اسی طریقے پر یہ بھی کہتے ہیں 400 برس میں اسے سر کا درد بھی کبھی نہیں آیا. صحت، تندرستی، عیش عشرت، آرام، مال، دولت، حکومت، طاقت، حشم، خدم سب موجود. دعویٰ کرتا تھا الیس لی ملک مصر، الیس لی ملک مصر، کہ پورا ملک مصر میرا نہیں. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي، اور یہاں جو نہریں چل رہی ہیں تو میرے ماتحت چل رہی ہیں، میرے حکم پہ چل رہی ہیں، میرے حکم پر، میری اجازت پر یہ سب کچھ ہو رہا. یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے تو اس نے یہ بھی دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی. دیکھو سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں. اللہ نے قرآن پیش کیا ہے، قرآن میں سارے حالات بیان کیے ہیں، اس لیے حالات زمانے کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھو. لوگ اب قرآن کو نہیں سمجھتے، اخبار پڑھ کر فیصلے کرتے ہیں، ٹی ویاں دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، واٹس ایپ دیکھ کر ماشاءاللہ سیاسی بن جاتے ہیں، انٹرنیٹ میں جا کر قائد اعظم بن جاتے ہیں. اس سے کیا ملے گا آپ کو؟ قرآن پڑھو. قرآن تاریخ ہے، قرآن حکمت ہے، قرآن موعظت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن حل ہے، قرآن مسئلے کا حل ہے، قرآن ہر چیز کا جواب ہے، ہر سوال کا جواب ہے، ہر چیز اس کے اندر سب موجود ہے. اللہ نے اس میں تاریخ بھی رکھی، ہدایت کا پیغام بھی رکھا، سوالات کا جواب بھی رکھا، ہر شبہ کا علاج بھی رکھا، اندر پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کے کیڑوں کا علاج اور تریاق بھی اس کے اندر رکھا. قرآن کو پڑھو تو سب پتہ چلے گا. یہ آیت یاد رکھ لیجئے، موجودہ حالات پر فٹ کرتے چلے جائیے، اشکالات آپ کے ختم ہوتے چلے جائیں گے. اور اللہ نے مدت نہیں بیان کی ہے تو ہم کوئی مدت تو نہیں بیان کر سکتے. جب ہوگا ہوگا.
ایسا ہوتا رہتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں جو ہمارے ہی اس دور میں پیش آئی. افغانستان کے اندر کیا ہوا تھا؟ ختم کر دیا گیا تھا، نہیں کر دیا گیا تھا. تو اس وقت لوگوں نے کیا سمجھا؟ ختم ہو گئے. لیکن کیا ختم ہو گئے؟ دوبارہ اللہ نے لا کر بتایا کہ نہیں بتایا؟ اور اس آیت کا انطباق وہاں بھی کر کے دیکھ لیجئے، کتنی بڑی طاقت کا مقابلہ تھا وہ. جو طاقت وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ مقابل تھی اور ان کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا، وہ دنیا کی بہت بڑی طاقت تھی. لیکن اتنی بڑی طاقت کو بھی ہار ماننا پڑا. اللہ نے یہ منظر ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا. ہم نے اپنے زمانے میں وہ دور بھی دیکھا جب اس ملک کو پاش پاش کرنے والوں نے پاش پاش کر دیا تھا اور وہاں کے ان سب کو غارت کو تباہ کر کر کے رکھ چھوڑا تھا. لیکن وہ بھی اللہ نے منظر اب دکھا کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا کہ پھر دوبارہ وہی مری ہوئی قوم کو اللہ نے زندہ بھی کر کے دکھا دیا. یہ ہے اللہ کی طاقت. اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرو. رہے اسباب تو لا اسباب دیں گے یا نہ دیں گے، لیکن اللہ کی طاقت اللہ کے اسباب کی محتاج نہیں ہے. بہرحال بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے اوپر غور کرنا کیسا؟ اللہ کی صفات پر غور کرنا. اسی کا نام دراصل کیا ہے؟ اللہ کو جاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا اور اللہ کی معرفت سے اس کی صفات کو جان کر ان صفات کے آثار اپنے اندر پیدا کرنا. یہ مضمون ابھی تشنا ہے. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بات سمجھنے اور صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.